نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سیرت کے عنوان پر۔ ویسے تو سیرت کے مختلف عنوانات ہیں، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کہے یا میں کہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کروں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا احاطہ کروں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر بیان کروں گا، تو ناظرین کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کر سکے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ختم الرسل کی جتنی بھی عظمتیں، جتنی بھی رفعتیں، جتنے بھی کمالات ہیں، ان کمالات پر پہنچنا دنیا کے کسی انسان کی رسائی تک نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا کوئی انسان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اتنے کمالات، اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں ہیں، اور دنیا کے اندر عربی، اردو ایسی لغات اور ان کے اندر ایسا کوئی لفظ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کر سکے۔ تو آج تک ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے ہزاروں کروڑوں مختلف عنوانات ہیں، مختلف موضوعات ہیں۔ تو کسی مولانا مناظر احسن گیلانی نے کیا خوب کہا کہ آنے کو تو یوں سب آئے، آنے کو تو یوں سب آئے، مگر جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، لیکن ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مکہ کے اندر آیا اور وہ آنے ہی کے لیے آیا ہے۔ یعنی وہ آیا تو آتا چلا گیا، اگر وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، اگر وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، اگر وہ پھیلا تو پھلتا چلا گیا۔ تو ناظرین، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، یہ میرے نبی کی رفعت ہے، بلندی ہے۔ خدا سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کی سیرت کا آغاز کر دیا۔ یعنی جتنے بھی انبیاء تھے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، ہر ایک نبی کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، لیکن قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہی کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہی رفعت اور بلندی ہے کہ خدا سے بہتر ان کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اے بیٹا، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان، محمد کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیٹا بات اتنی سی ہے،
اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو آج یہ دنیا نہ بنائی جاتی. اگر محمد نہ ہوتا تو آج دنیا کی یہ سجاوٹ، یہ دنیا کے اندر زمین اور آسمان، سورج، مشرق اور مغرب، دنیا کا نظام یہ نہ سجایا جاتا. بیٹا بات اتنی سی ہے، اگر محمد اس دنیا کے اندر پیدا نہ کیے جاتے، اگر پیدا نہ ہوتے تو یہ دنیا بالکل نہیں بنائی جاتی. اسی کو تو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ کا ذکر تو پہلے ہی سے بلند تھا، مگر جو آپ کے ساتھ ملا، جس نے آپ کی اطاعت کی، جس نے آپ کی پیروی کی، جس نے آپ کی سنتوں پر عمل کیا، ہم نے اس کو بھی بلند کر دیا. یعنی جو آپ کے ساتھ ملا. حضرت ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے تو ابو بکر صدیق بن گئے. عمر پہلے قاتل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو عمر ابن خطاب بن گیا، اور ایسا نڈر اور شیر بنا کہ کیسر و کسرا جس کے نام سے کانپتے تھے. عثمان پہلے صرف عثمان تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو ذوالنورین عثمان غنی کا لقب دیا گیا. حضرت علی پہلے علی تھی، حضرت علی پہلے علی تھے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے تو حیدر کرار کا لقب دیا گیا. تو ناظرین یہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یعنی خدا سے بہتر نبی کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا. عرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کر سکے. تو ناظرین دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل عملیات ٹی وی کو. السلام.